میرے موضوع کو آپ کینیڈا میں سنیے گا، لیکن میں اپنے عادت سے مجبور ہوں، جو میں پڑھتا ہوں، میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ سری پڑھتا ہوں، تو عزیزان گرامی یہ آج نئی بات نہیں ہے کہ اگر وہ فتویٰ دے دیتا ہے، یہ پرانا دستور ہے۔ تو یزید نے درباری سے ایک سے فتویٰ لیا تھا کہ میں حسین کو، اب یہ فتووں کی نے کیا ضرورت تھی؟ عزیزان گرامی آل محمد کو ضرورت نہیں تھی کسی سہارے کی، کیونکہ وہ خود سند تھے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، یہ آج کے حکمران اپنے اجداد کے طریقے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ خود سند نہیں ہے، نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث، اس لیے درباری ملاؤں کو سونے چاندی کے سکے دے کے قلم خریدتے ہیں، فتوے دلواتے ہیں۔ یہ فتوے نئے نہیں ہیں۔ بیدار گرامی یزید نے بھی فتویٰ دلوایا، اور میں نام نہیں لوں گا اس قاضی کا، آپ نے شاید سن رکھا ہو، پاکستان کے ایک وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مولا امیر علیہ السلام اپنے ہی دور خلافت میں اپنے ہی عدالت میں ایک کیس ہار گئے تھے۔ کسی نے کہا تھا نا، یہ جس نے مولا کے خلاف دیا تھا نا حکم، اسی نے حسین کے خلاف بھی فتویٰ دیا تھا۔ اب بات واضح ہوئی، مولا کیس ہارے نہیں تھے کہ غلط تھے، قاضی فاسق تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، مولا کا اپوائنٹڈ نہیں تھا، پچھلوں کا اپوائنٹڈ تھا، پھر مولا نے تسی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ سلام اللہ علیہ بآواز بلند سلوات۔ علماء کرام موجود ہیں، میں کوشش کروں گا اس طرف بغیر دیکھے پڑھوں۔ ایک بہت بڑے استاد نے کہا تھا کہ خطیب وہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک بھی عالم آ جائے تو سارے مجمع کو بھلا کے اسی کے لیے پڑھتا رہے۔ تو استاد ہمارے قبلہ و کعبہ ہمارے قوم مقدس کے ساتھیوں سے بہت بزرگ، محترم، سینئر، اور ہمارے کے لیے کہ ان سے بہت پرانی محبت و دوستی ہے۔ اب ان کے سامنے میں بالکل ان کو دیکھ کے نہیں پڑھوں گا، کوشش کروں گا میں اپنا موضوع جاری رکھوں۔ تو عزیزان گرامی جو میں نے پیش کیا تھا کہ جناب مولا کائنات کے لیے جس نے مولا کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اسی نے جناب سید الشہداء کے خلاف فتویٰ دی۔ اب یزید نے فتویٰ لیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ بھئی اپنے خطیب سے کہا جس نے خطبہ دیا، جمعہ کا خطبہ دیا پہلی سفر کو، اس نے مولا امیر کا نام لے کے توہین کی، امام حسن کا نام لے کے کہا کہ نہیں یہ لوگ ایسے تھے، اور اب وہ الفاظ مناسب نہیں۔ تو یزید نے جب اس سے خطبہ دلوا دیا، خطبہ ختم ہوا، تو مولا سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی زنجیریں سنبھال کے کھڑے ہوئے کہ میں بھی خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ تو یزید ایک بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا، اور بیبیوں کے لیے ایک چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں پہ بیبیاں سب بیٹھی تھیں۔ مولا سجاد کو جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا وہاں بٹھایا گیا زنجیروں کے ساتھ۔ تو اب میں مصاحب کے جملے بھی نہیں پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو یزید نے کہا جلاد سے اور اپنے سپاہیوں سے انہیں روک دو، یہ خطبہ نہیں دے سکتے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ مولا سجاد کے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا فوجیوں نے اور سپاہیوں نے یزید کے، اور مولا کو بٹھا دیا کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے، آپ قیدی ہیں، تو جناب زینب کبریٰ سلام علیہ قیام پذیر ہوں۔ اب میں مصاحب پہ نہیں آیا ہوں، ذرا جملے سن لیجیے گا۔ بی بی نے کس سے سیکھا تھا؟ کچھ میرے بھائی پہنچ گئے۔ جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو راہ ولایت کی پہلی مجاہدہ فاطمہ الزہرا نے خطبہ دیا تھا۔ اب چوتھے علی پہ پابندی تھی، ثانی زہرا نے قیام کیا۔ بی بی نے ماں سے سیکھا تھا امام وقت پہ پابندی ہو تو سب سے بڑا جہاد کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ اگر میری بات پہنچ گئی بھئی، رسول خدا کی حدیث ہے نا کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجہاد، سب سے بڑا جہاد
ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں۔ اب ماحول تیار ہو گیا۔ میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا کہ میں پیش کر سکوں بی بی نے کن حالات میں خطبہ دیا۔ ابھی بھی میں مکمل نہیں کر سکا، ذرا سارے بھائیوں کی میری توجہ رہے، میرے بزرگ میرے بچے اگر اس کو سن لیں گے۔ جب بیبیاں آئی تھی نا مولا سجاد کے ساتھ دربار میں، تو یزید بار بار پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ بی بی کا نام لیتا، تصریح کرتا، بی بی سے ہم کلام ہوتا، یعنی کوشش کر رہا تھا کہ بی بی جواب دیں۔ بی بی جواب نہیں دیتی۔ بی بی کا جواب نہ دینا بہت اہم ہے۔ تو بھئی میرے کچھ بھائی پہنچ گئے۔ بی بی دیکھیں بار بار یزید پوچھتا ان میں زینب کون ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا یہ جناب زینب۔ اس نے بی بی سے کلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر بات کی، پھر بی بی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے سلام کیا۔ اسلام میں سلام کرنا مستحب ہے، سنت ہے، جواب دینا واجب۔ جناب زینب نے اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، کچھ بھائی پہنچ گئے۔ جناب زینب نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اگر کسی مفتی میں جرت ہے تو کہے نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی، یا پھر مانے یزید کو مسلمان نہیں مانتے۔ اگر اس ضمن میں ایک جملہ میں بھی کہہ دوں، توجہ، سارے کے سارے مفتیان دین سے کہیے جسے نبی کی نواسی سلام کا جواب نہ دے اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا؟ چلیں میں اپنے مزاج کے مطابق اور سخت جملہ کہہ جاؤں۔ اگر جناب زینب نے جس کے سلام کا جواب نہیں دیا، اگر کوئی مفتی اسے رضی اللہ کہے تو اس مفتی پہ بھی بے شمار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں تو جانے گرامی، اب تک بہت زیادہ کوشش کرتا رہا یزید کہ میں ایک مرتبہ بی بی سے کلام کر لوں، میں بات کروں، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ جب مولا سجاد پہ پابندی لگا دی نا، خطبہ نہیں دے سکتے آپ، قیدی ہیں، قیدیوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے ہماری بزم میں۔ اب جناب زینب ایک مرتبہ قیام پذیر ہوتی ہیں، بی بی کھڑی ہو گئی۔ یزید نے فوراً جلاد سے کہا تازیانہ اٹھاؤ، روک دو۔ سارے کا سارا مجمع دیکھنے لگا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بوڑھی خاتون ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، اب تک یزید کلام کر رہا تھا، بی بی جواب نہیں دے رہے۔ توجہ، ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں۔ اب تک یزید بار بار کلام کرتا رہا، بی بی جواب۔ اب بی بی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے یزید کو دیکھا، بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں، بی بی نے ایک مرتبہ کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ ایک مرتبہ یزید کو دیکھا کہ کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ یبنت طلقا۔ بھئی علماء کہتے ہیں طلیق کی جمع یہاں پہ طلقا۔ طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، لڑائی ہو، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے اور گرا کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کہ جا چلا جا، نہیں مار رہا، اسے کہتے ہیں طلیق۔ بی بی کہہ رہی ہے یبنت طلقا، طلیق کے نہیں۔ اور یزید بھول گیا اپنے اجداد کو۔ فتح مکہ پہ میرے بابا نے جانے دیا تھا۔ بھئی میری آواز آ رہی ہے نا سب؟ تو بی بی نے ایک مرتبہ کہا کہ بھول گیا اپنے اجداد کو، تو کن کا بیٹا؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ جنہیں دانے دیا تھا، ان کی اولاد۔ ایزانے گرامی، بس یہ بی بی ہی کی جرت ہے، ظالم حاکم کو آئینہ دکھا رہی ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟
آج تو حکومت میں آ گیا. وہ بار بار کیا کر رہا تھا؟ وہ اس وقت مولا سجاد کے اور آٹھویں امام کے الفاظ ہیں, کئی کتابوں کے اندر ہیں کہ شراب کا جام ہاتھ میں تھا, قرآن کے اوراق رکھے تھے, بار بار شراب رکھتا تھا, شطرنج کھیلتا تھا اور بہت سے گناہ کر رہا تھا, اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا, لعبت ہاشم بالملک فلا وہی نزل والا ملک. یہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا میرے اجداد کو نیچے دکھانے کے لیے, کہہ دیا کہ ایک خدا ہے جو نظر نہیں آتا, محمد نبی ہے, ایک فرشتہ قرآن لاتا ہے, نہ میں خدا کو مانتا ہوں, کیونکہ نشے میں تھا. آپ جانتے ہیں نا جب انسان غنودگی میں ہوتا ہے نا تو بہت سی سچ باتیں کہہ جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو بار بار کیا کہہ رہا تھا؟ بنی ہاشم کا کھیل تھا, کہہ دیا اندیکھا خدا ہے, کوئی فرشتہ کوئی محمد, نہ میں محمد کو مانتا ہوں, نہ میں فرشتے کو مانتا ہوں, نہ اندیکھے خدا کو, نہ قرآن کو. اگر آج بدر و احد میں مرنے والے میرے اجداد زندہ ہوتے تو مجھ پہ ناز کرتے, میں نے محمد کی نسل سے بدلہ لے لیا. یہ اسلام نہیں تھا, بدر و احد کا بدلہ تھا. جب اس نے بدلے کی بات کی تو جناب زینب نے یاد دلایا, کون سا بدلہ؟ تیرے اجداد کو میرے بابا نے معاف کیا. بلکہ ایک جملہ اب میں پڑھے بغیر آگے نہیں جا سکوں گا. یہ جملہ میں آواز آ رہی ہے؟ جانے گرامی, یہ جملہ میں پاکستان میں تو بین ہے لیکن پڑھا آیا ہوں, پابندی ہے لیکن پھر بھی میں پڑھ دوں. نہج البلاغہ کا جملہ ہے, جب لکھا تھا نا شام والے نے مولا امیر علیہ السلام کو خط لکھا کہ یا علی, اتنے آپ جانتے ہیں نا 1.5 سال صفین جاری رہی, 1.5 سال سے زیادہ صفین کی جنگ ہے, تو اس نے خط لکھا کہ یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, 80,000 آدمی مارے جائیں گے, اتنے لوگ مارے گئے میری طرف سے, اتنے آپ کی طرف سے, تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں, لڑنے کا کیا فائدہ ہے, ہمارے خاندان ملتے جلتے تو ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں, خاندان ملتے جلتے ہیں, میں بنو امیہ سے, بنی ہاشم سے, بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. تو مولا نے لکھا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. مولا نے خط لکھا ہے, اس میں فرماتے ہیں من النبی ومنکم المکذب. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے فرماتے ہیں میرا سب سے پسندیدہ خط ہے, ہوا من محاسن کتب, یہ مولا امیر کا سب سے خوبصورت خط, میرا بھی فیوریٹ خط ہے. مولا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں سید رضی؟ مولا نے لکھا من النبی, خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا, ہم وہ جن کے خاندان سے نبی, ومنکم المکذب, تو جس خاندان سے, تمہارے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. اس کے نانا کا, کیونکہ نانا تو کافر ہی مرا تھا, اس کا نام لے سکتے ہیں, عتبہ. اب ایسے کردار ہے خدا کی قسم ممبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتا. اس نے پیغمبر کی تکذیب کی تھی, مولا نے اس کو لکھا کہ بھئی تیرے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. کہا کہ من الصدیق, توجہ سے سنیے گا تم کو. مولا فرماتے ہیں ہم وہ من النبی ومنکم المکذب, منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف, ہم میں اللہ کا شیر, تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. اس کا ماموں جسے خط لکھا تھا ولید کا, وہ بھی کافر ہی مرا تھا. کافروں کا تو نام لے سکتے ہیں, منافقین کے نام نہیں لے سکتے, کافروں کے نام لے جا سکتے ہیں. اب بات پہنچ رہی ہے. تو اس کے نانا کا تذکرہ کیا, پھر مولا نے کہا تیرا ماموں, پھر آپ نے فرمایا, کہا کہ منا سیدت النساء, کائنات کی ملکہ فاطمۃ الزہرا ہم میں سے, ومنکم حمالۃ الحطب. سورہ تبت یدا ابی لہب وتب, توجہ, ابو لہب پیغمبر کا چچا تھا, بیوی کا نام ام جمیل, جس کے لیے قرآن نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں ام جمیل کے. نام ام جمیل نے لیا لیکن کہا کہ اس کی بیوی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جو پیغمبر پہ اوجڑی پھینکتی تھی, جسے خط لکھا تھا اس کی پھپھی. رشتے سارے ایسے تھے, پتہ نہیں کتنا کھولوں, مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا. جملے کو سن لیجئے گا, مجھے بی بی سے رد دینا ہے عزیزان گرامی. تو جناب مولا کائنات نے کہا منا سیدت النساء منکم حمالۃ الحطب, اپنے خاندان کا مقابلہ ہم سے نہ کرنا, ہم میں کائنات کی ملکہ فاطمہ, تم میں
جس کے لیے اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائے، منا سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے، یعنی حسن و حسین، وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، تم میں جہنم کے بچے، یعنی یزید کی طرف اشارہ ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی، جس سے میں نے تیرے بھائی ماموں اور نانا کا سر قلم کیا تھا، راک السیف، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ میں یہ جملہ پڑھنے والا ہوں، جب یہ جملہ پڑھتا ہوں خدا کی قسم میں محسوس کرتا ہوں یہاں نہیں نجف میں ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور۔ کب وہ تلوار توجہ فرما رہے ہیں، کہ وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ تو کہتا ہے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، تو لڑنے کے لیے ایک تلوار تو لے آ، دوسری میرے پاس ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو عمر عاص اس کا ایڈوائزر تھا، نام تو جانتے ہیں، ویسے اگر نہ پتہ ہوتا زیادہ اچھا ہوتا، کردار اس کا بھی بیان کے لائق نہیں۔ تو اس نے اس سے ایڈوائز لی، اس نے کہا بھئی یہ علی نے خط لکھا ہے، کیا مشورہ ہے تیرا؟ کہا اچھی بات ہے، ایک تلوار تو لے، جا کے علی سے لڑ لے۔ اس نے کہا مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں ہوں، تو خواب دیکھ رہا کہ میں علی سے لڑنے جاؤں اور لاش واپس آئے اور تو خلافت پہ قبضے کر لے۔ عزیزان گرامی، خود اس کا جملہ کہ جو ذوالفقار سے لڑا واپس نہیں آیا، کہا نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا تھا لڑنے جاؤں کہ نہیں، پوچھ رہا تھا جواب کیا لکھوں۔ کہا پھر سن، علی کے خط کا کوئی جواب نہیں، جو لکھا ہے سب سچ ہے، تیرا خاندان ایسا ہی ہے۔ عزیزان گرامی، جناب امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں خط میں لکھا، جناب زینب نے اسے اس کی اوقات اس کے دربار میں آئینہ دکھا کے بتائی، بھول گیا تیرے اجداد کون ہے؟ میں علی کی بیٹی ہوں۔ آج کا وقت تمام ہو گیا، جملے سن لیجئے۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا، تو غور فرمائیے گا، علی کی لہجے میں اللہ نے کلام کیا، علی کے لہجے میں اللہ نے کلام کیا، علی نے بات نہیں کی کسی کے لہجے میں، علی کے بعد سوائے علی کی بیٹی کے کسی نے بات نہیں کی علی کے لہجے میں۔ آقا سے بلند نعرہ صلوات۔ اس پہ بھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں پیش کروں گا کہ جناب زینب کے وہ جو کیوں کہا حضرت عبداللہ مکفوف نے کہ علی کا لہجہ، یہ عام آدمی نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا، حضرت عبداللہ مکفوف ہیں رضی اللہ عنہ، جلیل القدر آدمی، بہت جلیل القدر ہیں۔ میں وقت نہیں ہے تفصیل، انشاءاللہ مجھے اگر یاد دلائیں گے تو میں کل اس پہ پیش کر دوں گا، یہ پرسوں۔ تو جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ تو بھول گیا اپنے اجداد کو؟ جب نے تو لکھا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، خطبہ دوں گی۔ ایک مرتبہ سارا دربار شور بجانے لگا، کہا کہ یزید یہ بوڑھی خاتون ہے، قیدی ہے، بولنے دے، کچھ نہیں کر سکتی۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے یہ جس خاندان سے ہے، ان کے خاندان کا جب کوئی بولتا ہے وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا۔ یہ الفاظ ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے جب خطبہ شروع کیا، اب یزید نے دیکھا سارا اس کا دربار اس کے خلاف ہو گیا، اس نے دیکھا کہ جلاد اگر یہاں پہ کچھ بھی کہے گا یا تعزیانہ اٹھائے گا تو بغاوت ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا بیٹھ جا۔ عزیزان گرامی، اس وقت جناب زینب نے خطبہ دیا ہے، اور یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی ہے، بی بی نے اس خطبے میں اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، یہ جو کافر ہیں یہ گمان نہ کریں کہ جو انہیں ہم مہلت دیتے ہیں، خیر لانفسہم، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے اچھا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ گناہ زیادہ کر سکے۔ عزیزان گرامی،
بہت سے ایسے مصائب ہیں جو پڑھے نہیں جاتے. ایک ایسی بیوی کے مصائب پیش کرنا چاہ رہا ہوں احد کے، کہ یہ پڑھے نہیں جاتے عام طور پہ، کہ یاد رکھیں ظلم ابھی بھی جاری ہے. ایک بیوی ہیں، نام ہے حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا، پھپھی ہیں رسول خدا اور علی مرتضیٰ کی، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی بہن ہیں. میں پوری تمہید باندھ رہا تھا تاکہ میں وہاں پہ لے جا سکوں، پیش کر سکوں. بہن ہیں جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ کی، جناب حمزہ کی. احد کے میدان میں تفصیل سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں. احد کے میدان میں جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کی، تو جناب حمزہ کا مسلح کر دیا گیا. اسلام میں مسلح کرنا حرام ہے. اب میں بچوں کے لیے صرف اشارے میں پیش کروں گا. مسلح کیا کرتے تھے کہ وہ ناک کاٹ دیتے تھے، ہونٹوں کو کاٹتے تھے، کان کاٹتے تھے، انگلیاں کاٹتے تھے، اور پھر بعض اوقات سینہ چاک کر کے آذان نکال لیتے، دل، جگر نکالتے، دل نکالتے. تو یزید کی دادی ہندہ نے جناب حمزہ کا مسلح کر دیا اور ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی تھیں، اور اس نے ہار بنایا. اور اس نے ایک مرتبہ چھٹے امام سے روایت ہے، اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا، جگر نکالا اور کھانا چاہتی تھی. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جگر کو اتنا سخت کر دیا تاکہ کافرہ کے جسم کا حصہ نہ بنے. اس نے چبایا، کہا کہ نہیں مجھے ہار بنا دے. جب وہ چلی گئی نا، تو آپ جانتے ہیں پیغمبر اسلام نے سوال کیا، مجھے کوئی میرے چچا کی خبر لا کے دے. یعنی پیغمبر خود اظہار کر رہے ہیں میں چچا سے کتنی محبت کرتا ہوں. کہا مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ میرے چچا کی کیا حالت ہے. ایک صحابی نے آواز دی، یا رسول اللہ میں نے دیکھا تھا آپ کے چچا کہاں جنگ کر رہے تھے. کہا جاؤ جا کے دیکھو. جب اس نے آ کے دیکھا نا مسلح ہو گیا ہے، تو بری خبر دینا مکروہ ہے. اس نے کہا میں پیغمبر کو بری خبر نہیں دے سکتا کہ آپ کے چچا کی آنکھیں ناک کاٹے گئے، ان کے لبوں کو کاٹا گیا، کان کاٹ. تو ایک مرتبہ وہ رونے لگا کہ نہیں میں نہیں جا کے بتاؤں گا. پیغمبر نے آواز دی، اور ناسخ و تواریخ کے عجیب و غریب جملے ہیں. کہا یا علی آپ خود جائیے دیکھیے چچا کی کیا حالت ہے. جب مولا آئے نہ دیکھا چچا کی یہ حالت ہے، وہیں رونے لگے. شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھئی میرے ساتھ رہیے گا، میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. شیر خدا کئی مقامات پہ روئے ہیں، ان میں سے ایک مقام احد کا میدان ہے. جب جناب حمزہ کو دیکھا، جناب سرور کائنات اٹھے، خود آئے، اور جب آئے نا اور آ کے دیکھا میرے چچا کا مسلح ہو گیا ہے، بہت زیادہ روئے. کا پروردگارہ میرے چچا کا مسلح کر دیا. تو اور میں اب بس بھئی تفصیل میں نہیں جا رہا. اتنے میں آپ جانتے ہیں نا کہ احد میں بیبیاں آ گئی تھیں. روایات میں میں نے کئی روایات میں دیکھا ہے، سب تاریخوں میں ہے کہ خود جناب سیدہ بھی احد میں آ گئی تھی. جب پتہ چلا پیغمبر کے دندان مبارک پہ پتھر لگا ہے اور دانتوں سے خون بہ رہا ہے، تو بی بی خود آئیں کہ میرے بابا کے دندان مبارک پہ پتھر آئیں. پیغمبر کے سب لوگ پانی ڈالتے، خون نہیں رک رہا تھا. بی بی نے اپنے برقعے کا چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور کہا یا ابا الحسن میرے بابا کے دانتوں پہ رکھ دیجئے. مولا نے جیسے دندان مبارک پہ رکھا، رسول خدا کا خون رک گیا. جیسے خون رکا، بس بھائی تفصیل میں نہیں جا رہا. اب بیویاں موجود ہیں. جب پیغمبر آئے تو جناب صفیہ نے ایک مرتبہ کسی سے کہا رسول خدا سے کہو میں اپنے بھائی کے لاشے پہ آنا چاہتی ہوں. آپ جانتے ہیں نا بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے جناب صفیہ مکہ کی خواتین سے کہتی تھی خبردار مجھے اذیت نہ کرنا، میں حمزہ کی بہن ہوں. آپ جانتے ہیں بہنوں کو بڑا مان ہوتا ہے بھائیوں پہ. تو جناب صفیہ کو بڑا مان. جناب حمزہ بڑے قداور، بہت خوبصورت، بہت دلیر، شجاع، اور ان کو لوگ اکثر کہتے تھے شیر کا شکار کرنے والا حمزہ، یعنی بہت دلیر تھے. تو ایک مرتبہ جناب صفیہ نے کہا رسول خدا سے کہو میں بھائی کے لاشے پہ آنا چاہتی ہوں. جیسے یہ کہا جناب رسول خدا نے لاشا دیکھا، سمجھ گئے یہ بہن کو نہیں دکھایا جا سکتا، کوئی بہن برداشت نہیں کرے گی. میرے بہت سے بھائی پہنچ رہے ہیں، میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں.
ایک مرتبہ جناب صفیہ نے پیغام بھجوایا، رسول خدا نے اس آدمی سے کہا میری پھپھی سے کہو رسول خدا نے منع کیا ہے۔ آنے والے نے ہاتھ باندھ کے کہا ہوگا اے بی بی رسول خدا نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لاشے پہ نہیں آ سکتے۔ بھئی اگلا جملہ سنیے گا، بڑا سخت جملہ ہے۔ اب جناب صفیہ نے ایک جملہ کہا رسول خدا سے کہو کہ یا رسول اللہ کیا آپ ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روکیں گے؟ اس صحابی نے انہی الفاظ سے پیغمبر سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ کی پھپھی فرما رہی ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ آنے سے روکیں گے؟ تو روایت میں ہے، بڑے بڑے میرے مجتہدین اپنے اساتذہ سے سنا ہے، پیغمبر نے اپنی ابا اتاری، جناب حمزہ پہ اڑھا دی، لاشے پہ اڑھائی، چہرے کو چھپایا، سینے کو چھپایا تاکہ بہن نہ چہرہ دیکھے نہ سینہ دیکھے، نہ جانے کیا کیفیت رہی ہوگی۔ پیغمبر نے ابا اڑھا۔ جناب حمزہ کا قد بہت بڑا تھا، جناب حمزہ کے قدم مبارک ابھی بھی نظر آ رہے تھے، پاؤں کی انگلیاں بھی کاٹی گئی تھیں۔ تو ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے آواز دی یا علی ذرا کچھ کھجور کے پتے لے آئیے، کچھ پتے لے آئیے، میں اپنے چچا کے پاؤں چھپا دوں۔ پاؤں کو چھپایا تاکہ بہن پاؤں بھی نہ دیکھیں، قدموں کو بھی نہ دیکھیں۔ بھئی میں نے ساری تمہید باندھی ہے۔ اب ایک مرتبہ جناب صفیہ آئیں، جب آئیں نا تو جناب صفیہ برقعے میں تھیں، اپنا برقع لے رکھا تھا، آئیں اور جناب رسول خدا نے ایک مرتبہ پھپھی کا بازو پکڑا۔ جناب صفیہ پیغمبر کی پھپھی ہیں، کہا پھپھی اماں یہیں پہ بیٹھ کے جہاں پہ آپ ہیں اپنے بھائی پہ گریہ کر لیجئے۔ جناب صفیہ نے بین شروع کیے، ہائے میرا شیر جیسا بھائی مارا گیا، میرا وہ بھائی مارا گیا جس پہ بہن کو بڑا مان تھا۔ بی بی بین کرنے لگی، اچانک بین جب کر رہی تھی نا تو دونوں رسول خدا اور مولا علی رو رہے تھے، دونوں بھتیجے تھے جناب صفیہ کے۔ بس بھئی جملے سنیے گا، میں نے ساری تمہید باندھی ہے۔ بی بی صفیہ گریہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور ایک مرتبہ چہرے سے ابا ہٹا دی، بس ابا کا ہٹانا تھا۔ جناب صفیہ بعد میں بے ہوش ہوئی، پہلے جملہ کا میرے بھائی کا مسئلہ ہو گیا، یہ کس نے میرے بھائی کے چہرے کو ایسے کاٹا ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ایک بہن نے بھائی کی حالت دیکھی، بے ہوش ہو گئی۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، تاریخ کے الفاظ یہ ہیں، دو بھتیجے موجود تھے جناب صفیہ کے احد کے میدان میں، ایک بھتیجے کا نام محمد تھا، دوسرے بھتیجے کا نام علی تھا۔ رسول خدا نے دایاں بازو پکڑا پھپھی کا، مولا علی نے بایاں بازو پکڑا۔ ایک مرتبہ جناب صفیہ کو اٹھایا، احد کے میدان سے مدینے واپس لائے، بار بار دلاسا دیتے تھے بہن کو بھائی کا مسئلہ ہوا لیکن دو بھتیجے موجود تھے، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا میرے ساتھ چلیے۔ یہ احد کا میدان تھا، اب آئیے ذرا کربلا کے میدان میں، وہاں ایک اور بہن بھائی کے لاشے پہ آئی، وہاں بھی ایک بھتیجا موجود تھا، بھتیجے کا نام زین العابدین۔ جب بہن نے بھائی کا لاشا دیکھا پامال ہو گیا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، بلند آواز سے رو کے کہا نانا یہ آپ کا نواسا حسین۔ بھتیجے کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ جب بہن بھائی کے لاشے پہ گری، بھتیجے میں طاقت تھی لیکن وہ پھپھی کو روک نہیں سکتے تھے۔ بی بی نے رو رو کے کہا نانا صلی علیہ ملیک السما، نانا آپ کے جنازے میں فرشتے آئے تھے، ذرا آ کے دیکھیں یہ آپ کا نواسا مرمل بالدماء۔ اتنے پتھر مارے گئے، اتنے تیر، اتنی تلواریں، اتنے نیزے، نانا چومنے کی جگہ نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔